والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک کامل اور مکمل دین بنایا۔ اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر اس بنیادی ضرورت کا نام ہے جس کا انسان زندگی گزارنے کے لیے محتاج ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہے، جن جن حالات کا سامنا ہوتا ہے، اسلام نے آدمی کی رہبری کا وہ سارا سامان، وہ ساری چیزیں اپنی پاکیزہ تعلیمات کے اندر جمع کر لی ہے۔ چنانچہ انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے وقت، ہفتے، مہینے، سال، تاریخ، یہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام نے وہاں بھی لوگوں کی رہبری کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہے۔ 12 مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک سال رکھا ہے۔ کب سے رکھا؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، جب سے 12 مہینے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً دنیا میں جتنے کیلنڈر ہے ان کیلنڈروں میں 12 مہینے کا سال ہوتا ہے۔ 1-2 کیلنڈر ایسے بھی ہے جس میں 24 مہینے کا سال ہوتا ہے، لیکن ان کیلنڈروں کے ماننے والے بھی نہ کے برابر ہے دنیا میں، ان کا کوئی شمار بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورے مٹ پلی میں ایک بھی نہیں ہوں گا وہ آدمی جن کے مذہب میں، جن کے ماننے والوں میں 24 مہینے کا سال ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر جتنے زیادہ تر مشہور مذہب ہے دنیا میں، اور ان مذہبوں کا جو کیلنڈر ہے وہ 12 مہینے کا ہے۔ اور یہ 12 مہینے کی ترتیب انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ انسانوں کو بنائے ہوئے رب کی بنائی ہوئی ترتیب۔ جس رب نے انسانوں کو بنایا اسی رب نے 12 مہینے کا کیلنڈر بھی بنایا۔ کب سے بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض منها والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ انسان تو اس دنیا میں بہت بعد میں آیا، بہت بعد میں آیا۔ آج آپ دیکھ لیں، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کیسی کیسی باتیں کرتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈائناسور 1 لاکھ سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ فلاں ستارہ اتنے لاکھ سال پرانا ستارہ ہے۔ سائنس الگ الگ باتیں کرتی ہے۔ نظام آباد سے بانسواڑہ جانے کے راستے میں ایک جنگل لگتا ہے۔ اس جنگل کے اندر ایک پتھر ہے۔ اس پتھر کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ پتھر دنیا کا سب سے پہلا پتھر ہے۔ اللہ بہتر جانے بھائی، یہ کیسے پتا چلا کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پتھر ہے؟ مگر مشہور ہے بات، وہ جو بھی ہو، ان کے ٹیسٹ کرنے کا انداز جو بھی ہو، واللہ اعلم۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ یہ دنیا بہت پرانی ہے۔
اس دنیا میں انسان بہت پرانا نہیں ہے، دنیا بہت پرانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی کل عمر، انسانوں کی کل عمر 8000 سال ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 8000 سال کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب یہ دنیا ختم ہونے کے ڈگار پر ہے، اب یہ دنیا ختم ہونے کے ڈگار پر ہے۔ اب یہ دنیا کس کے بل بوتے پر چل رہی ہے؟ یہ دنیا صرف ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ دنیا کے اندر سائنس نے، ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کر لی کہ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس وقت دنیا کے اندر کئی ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ ایٹمی طاقت سمجھتے آپ؟ ایٹم بم، جو آج سے 80-90 سال پہلے امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما ناگاساکی پر ڈالا تھا۔ وہ اتنا زہریلا بم تھا، ایٹم بم، کہ جس وقت وہ بم ڈالا گیا آج تک بھی اس علاقے میں گھاس پھوس پیدا نہیں ہوتی۔ آج تک بھی اس علاقے کے اندر پیدا ہونے والے بچے جسمانی اعتبار سے انفٹ ہوتے ہیں، فزیکلی انفٹ ہوتے ہیں، اس کے زہر کے اثرات اب تک۔ اور آپ حیرت کریں گے کہ جس ایئر کرافٹ کے ذریعے سے وہ بم ہیروشیما ناگاساکی پر ڈالا گیا تھا، اس فلائٹ کا جو پائلٹ تھا، میں نے بہت پہلے اس کا انٹرویو پڑھا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ جس وقت آپ نے یہ بم ڈالا تو آپ زمین سے کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں 16,000 فٹ کی بلندی پہ تھا، زمین سے 16,000 فٹ۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اچھا آپ نے کیسا محسوس کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب وہ بم زمین پر جا کر گرا تو اس بم کی گرمی میں نے فلائٹ کے اندر محسوس کی۔ تو یہ ایٹم بم ہے، آج دنیا کے بہت سے ملکوں کے پاس۔ اگر یہ ایٹم بم اگر آج دنیا میں پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا پھر بیل بنڈی کے دور میں چلے جائے گی۔ ایک نیوکلیر بم بھی ہے، ماشاءاللہ ہمارا ملک، ہمارا دیش نیوکلیر طاقت ہے۔ نیوکلیر ایک ایسا بم ہے، آج تک پوری دنیا میں اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا، ٹیسٹ ہی نہیں ہوا اس کا۔ کیوں؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر نیوکلیر بم کا ٹیسٹ کرایا جائے ایک سادے اندازے کے حساب سے، اگر پورے پتھر کے پہاڑ کے اوپر یہ بم ڈالا جائے تو وہ پتھر راکھ بن جائے گا۔ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ اتنا زہریلا بم لوگ بنا کے رکھے ہیں فوجی طاقتوں کے حساب سے۔ تو اگر یہ بم پھٹ جائے دنیا میں، اگر اس کا زہر عام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا بیل بنڈی کے دور میں چلے جائے گی۔ پوری دنیا سے انٹرنیٹ، کرنٹ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ 2 گھنٹے یہ فینوں کے بغیر، اے سی کے بغیر، کولر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر ہم یہاں بیٹھ کر 2 صفوں سے زیادہ اپنی آواز کو پہنچا نہیں سکتے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جتنی سائنس، جتنی ٹیکنالوجی ہے سب ختم ہو جائے گی دنیا سے۔ پھر آدمی بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج لوگ سائنس کے بل بوتے پر جینے کے عادی بنے ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا بہت پرانی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر انسان پرانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو جب سے پیدا کیا، آسمان و زمین کو جب سے بنایا، ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب میرے رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کا کیلنڈر رکھا، اور اس کیلنڈر کے اندر منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے عزت والے مہینے رکھے، احترام والے مہینے رکھے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں پرانے زمانے کے اندر جب لوگ آپس میں لڑتے تھے تو ان مہینوں کے اندر لوگ لڑتے بھی نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ ارے اب یہ برکت والے مہینے شروع ہو گئے، اب جنگ ختم، جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم لڑیں گے۔
تو پہلے ہی دن سے 4 مہینے بھی عزت والے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور رکھا. میں نے کہا کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام تو پولیٹیکل سائنس کا بھی نام ہے. اسلام تو دنیا کو چلانے کے لیے کن کن قانون کی، کن کن لاس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا بھی نام اسلام ہے. اسلام ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، اسلام ایک لائف اسٹائل کا نام ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو صرف مسجد کے حد تک قید کر رکھ دیا، بلکہ اب مسجدوں میں بھی پورا اسلام ہمیں نظر نہیں آتا. تو اسلام ایک پورے وظیفے زندگی کا نام ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت کے بعد تک کی زندگی پر چلتا ہے، اپلائی ہوتا ہے. 12 مہینے اللہ نے رکھے. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے کے ذریعے سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال شروع ہوتا ہے، پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے. اب یہ محرم کا مہینہ آج 2-3 دن پہلے محرم کا مہینہ شروع ہوا، تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اب ہم 1445ویں ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. ہجری کا کیا مطلب؟ ہجری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی مکہ سے جب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے مدینہ آئے تو آپ کی وہ جو پریکٹس تھی، وہ جو عمل تھا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. وہیں سے اسلامک کیلنڈر بھی شروع ہوتا ہے، ہجری سال. تو 1445 کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے نبی کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر 1445 سال مکمل ہو گئے. تو 53 سال کی عمر میں ہمارے نبی مکہ سے مدینہ آئے تھے. اگر وہ 53 سال بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے نبی اس دنیا میں 1507 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. آج سے 1507 سال پہلے نبی پیدا ہوئے، اور آج سے 1445 سال پہلے نبی مکہ سے مدینہ گئے، اور وہیں سے یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اور ایک بڑی عجیب بات، یہ جو جنوری، فروری، مارچ کے مہینے ہیں، اگر آپ اس کیلنڈر کو فالو کریں گے، اور دوسری طرف اسلامک کیلنڈر ہے، اگر آپ اس کیلنڈر کو فالو کریں گے، اگر آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں تو 30 سال تک آپ نے جاب کیا، جنوری فروری کے کیلنڈر کے حساب سے آپ کو 30 سال میں، بلکہ 33 سال میں 33 سال کی تنخواہ ملے گی. اور اگر آپ نے اسلامک کیلنڈر کو فالو کر لیا تو آپ کو 33 سال میں 34 سال کی تنخواہ ملے گی، 1 سال بڑھ کے ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلامک کیلنڈر کے اندر ہر سال 10 دن مائنس ہوتے ہیں. ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے اور ایک مہینہ 29 دن کا. اور جنوری فروری کے کیلنڈروں میں پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ 28 دن کا فروری، باقیہ مہینے یا تو 30 دن کے یا 31 دن کے. وہاں ایک ایک دن بڑھتا ہے وہاں پر، خالی یہ ایک مہینے میں 2 دن گھٹتے ہیں. لیکن اسلامک کیلنڈر میں ہر مہینہ 1 دن گھٹتا ضرور ہے، اور ہر سال 10 دن کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ کہیں پر جاب اپلائی کریں تو ان کو درخواست دیں کہ سر ہم کو تنخواہ جو ہے نا جنوری فروری کے حساب سے مت دیجئے، محرم سفر کے حساب سے دیجئے. تو جب آپ کی سروس کے 33 سال ہوں گے تو اسلامک کیلنڈر کے حساب سے آپ کو 34 سال کی تنخواہ مل جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیلنڈر مسلمانوں کو دیا، اس کی یہ برکت ہے. دیکھیے، شاید آج تک آپ نے یہ بات سنی بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے، مسلمانوں میں محرم کا مہینہ بڑا رسپیکٹیبل مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے. مسلمان محرم کے مہینے کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں بچے سے آپ پوچھئے تو وہ کہے گا کہ محرم کے مہینے میں ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی.
انہوں نے اللہ کے دین کے نام پر اپنے آپ کو قربان کیا، لہٰذا محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ حالانکہ حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے سے محرم کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک شرح ہے عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے، ہمارے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مدینہ کے اندر یہودی رہتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے۔ جیسا مسلمان قرآن کو مانتا ہے ویسا یہودی تورات کو مانتے ہیں، جیسا مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے ویسا یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا مدینہ کے اندر کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کی تاریخ میں فرعون کے ظلم سے آزادی دی تھی۔ فرعون کے ظلم سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا تھا، اسی لیے ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی نے بھی اعلان کر دیا کہ مسلمان بھی 10 محرم کو روزہ رکھے، اور اس کی فضیلت بھی آپ نے یہ بتائی کہ جو مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھے گا اس کے پہلے 1 سال کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ سب معاف ہو جائیں گے، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنے کی برکت سے۔ پھر جب ہمارے نبی نے دیکھا کہ 10 محرم کو مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، دونوں کے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو 9 محرم کے روزے کو ملا لوں گا یا 11 محرم کے روزے کو ملا کر 2 روزے رکھوں گا، یا تو 9-10 کا یا 10-11 کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ایسا تھا کہ وہ اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر صحابہ نے اس عمل کو اپنا لیا، چنانچہ محرم کے 2 روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس۔ علماء نے لکھا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام جب انہوں نے 950 سال تک دین کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو بڑی مشکل سے 80-85 لوگ جمع ہوئے تھے۔ سارے لوگ ان کے نافرمان، اللہ کے نافرمان، یہاں تک کہ ان کی بیوی نافرمان، ان کا بیٹا نافرمان۔ 4 بیٹے تھے حضرت کو، 1 بیٹا نافرمان نکلا، اس کا نام تھا کنعان۔ قرآن مجید میں 12واں پارے میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، تو دنیا کے سب سے پہلے کارپینٹر سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بڑائی کا کام کر کر دنیا کو بتایا، اور دنیا میں سب سے پہلی کشتی، شپ ٹیکنالوجی کے بانی سیدنا نوح علیہ السلام، انہوں نے کشتی بنائی۔ اور کیسے بنائی؟ اللہ نے کہا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ایڈوائز دے رہے تھے نوح علیہ السلام کو کہ کشتی ایسی ایسی بننی چاہیے۔ تو جی آج دنیا کے اندر جتنی لیٹسٹ شپنگ ٹیکنالوجی آپ کو دکھ رہی ہے، تو مسلمانوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی اسلام سے آئی ہے۔ کہاں آپ دوسروں کی طرف بھاگ رہے ہو؟ کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس کے گھر میں جھانکنے، اپنے ہی گھر کو دیکھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چلتا کہ یہاں کیا کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا والوں کی کشتیاں کیسی کشتیاں؟ جب ٹائٹینک آئی تھی، ٹائٹینک کو آپ نے سنا ہوگا، 1912 میں جو سمندر میں ڈوبی تھی، ٹائٹینک کشتی جب بنی تھی تو اس کشتی کے بنانے والے نے یہ اعلان کیا تھا کہ میری کشتی انبریکبل ہے، یعنی اب یہ کشتی کبھی ڈوبے گی نہیں۔
یہ کشتی کبھی ٹوٹے گی نہیں. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ایسی کشتی بنایا 12,000 فٹ لمبی کشتی, 1200 فٹ لمبی, کہ یہ کشتی کبھی ڈوبے گی نہیں اور ٹوٹے گی نہیں. کشتیوں کی جو ایج ہوتی ہے وہ صرف 25 سال ہوتی ہے. 25 سال میں کشتی کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے. اور آپ حیرت کریں گے کہ پوری دنیا کی کشتیاں سمندر کے راستے سے, گجرات میں بھاؤ نگر ہے, وہ پوری دنیا کا شپ بریکنگ یارڈ ہے, یعنی پوری دنیا کی کشتیوں کو لا کر وہاں پر توڑا جاتا ہے 25 سال کی لائف پوری ہونے کے بعد. تو جب یہ ٹائٹینک کی کشتی آئی تھی تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی, کبھی ٹوٹ نہیں سکتی, میں نے ایسی کشتی کو بنایا. جب وہ کشتی لندن سے امریکہ کے لیے چلی, پہلے ہی سفر کے اندر ایک آئس برگ یعنی سمندر کے اندر جو برف کے پہاڑ جمے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ٹکرا کر وہ کشتی ڈوب گئی. اس کشتی کے اندر 2100 آدمی تھے, 21 یا 2200, 1500 سے زائد لوگ ڈوب کر مر گئے, 500 سے زائد لوگ بچ کر زندہ واپس آ گئے. اس کے اوپر باضابطہ ایک اسٹوری بنی ٹائٹینک کے اوپر. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ جو ٹائٹینک آج سے 111 سال پہلے جو ڈوبی اور اس نے 1500 لوگوں کی جان لے لی, آج بھی وہ لوگوں کی جان لے رہی. ابھی حال میں اوشین گیٹ نامی ایک کمپنی نے ایک سب میرین بنائی, چھوٹی کشتی. دنیا کے 5 بڑے بڑے ارب پتی لوگ اس میں بیٹھ کے ٹائٹینک کو دیکھنے گئے, وہیں پر موت کے آغوش میں چلے گئے. تو یہ دنیا کی ایک کشتی تھی ٹائٹینک, جس کے بنانے والے کا یہ دعویٰ تھا کہ کبھی نہیں ڈوبے گی. کیسی ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی گئی, کیا کیا نہیں. اب اگر اس کے اوپر بیان کرنے بیٹھ جائے, اپنا ریسرچ بتانے بیٹھ جائے تو لمبا وقت لگے گا. الحمدللہ بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تو اس کے اوپر بتایا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی کشتی, سب سے پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی, اللہ کی نگرانی میں اور اللہ تعالیٰ کے ایڈوائس پر بنائی. چنانچہ اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا برسو, اللہ نے زمین کو حکم دیا نکلو, زمین نیچے سے پورے پریشر کے ساتھ پانی نکالا, آسمان برسنے لگا. کئی ہفتوں پانی جب آنے لگا پوری دنیا ڈوب گئی. وہی لوگ باقی رہ گئے جو کشتی میں سوار تھے. کشتی میں انسانوں کے علاوہ جانور بھی تھے, ہر جانور کا ایک ایک جوڑا تھا. اس کے بعد وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ, یہ کشتی ایک جودی نام کی پہاڑ کے اوپر جا کر رکی, لینڈ کی وہاں پر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا چلے جاؤ, پھر پانی اندر چلا گیا. اب یہ کشتی سے باہر جتنے لوگ آئے انہی لوگوں سے یہ دنیا چلی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, دوسرے آدم. تو یہ جو کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی, یہ 10 محرم کا دن تھا. یہ بتانے کے لیے یہ ساری بات بتانا پڑا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے جو نجات ملی 10 محرم کا دن تھا. داؤد علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کی, دیکھنے کی طاقت دوبارہ ریپلیس کی, واپس لوٹائی. محرم کی 10 تاریخ تھی. اور میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا جب ختم ہوگی قیامت آئے گی, وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی, جمعہ کا دن ہوگا. 10 محرم کو قیامت آئے گی, جمعہ کے دن. تو یہ جو 10 محرم ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کی عظمت یا بابرکت یا اس کی عزت نہیں ہے. وہ تو شیعوں کی جانب سے بنایا گیا ہے. شیعہ نے, آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کے درمیان میں قوم ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتی ہے. ان کا الگ مذہب ہے, ان کا الگ قرآن ہے. آپ کا قرآن 30 پاروں والا, شیعوں کا قرآن 40 پاروں والا. ان کے الگ عقیدے ہیں, مذہبی اعتبار سے ان کی الگ سوچ ہے, الگ تھاٹس ہے شیعوں کے. شیعوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی. محرم کا مہینہ آ گیا تو کالے کپڑے پہن لیتے ہیں, حضرت حسین کی شہادت کے غم میں ماتم مناتے ہیں.
پیراں بٹھاتے ہیں، یہ جو پیراں بٹھائے جاتے ہیں نا علاوے، یہ سب اسی کی انہی کے مذہب کی دین ہے یہ سب۔ وہ 10 محرم کو شربت بنا کر بانٹتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھو، وہ شربت بنا کر بانٹتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں۔ سبزے کا شربت عام ہے آپ کے اپنے علاقے کے اندر بھی، شاید اب کم ہو گیا ہوگا، کم تو ہونا چاہیے، محنتیں ہو رہی، علماء کی محنتیں ہو رہی، لوگ بچوں کو پہلے سے زیادہ دین پڑھا رہے ہیں، دعوت کی محنتیں ہو رہی، فکریں ہو رہی، بدعات خرافات کو مٹایا جا رہا، وہ تو ہونا ہی چاہیے، بدعات اور خرافات کو اور باطل خیالات کو مٹنا ہی چاہیے۔ تو یہ سب نئی نئی چیزیں حضرت حسین کی شہادت کے نام پر شیعوں نے پیدا کر دی۔ محرم کی عزت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کی یا کسی دن کی عزت بڑھ جاتی تو محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً بڑی چیز ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے ضرور تھے، لیکن حضرت عمر فاروق بھی ہمارے نبی سے دگنی نسبت رکھنے والے تھے۔ ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے سسرے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی اماں جان حضرت حفصہ اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی، اور دوسرے حضرت عمر فاروق ہمارے نبی کے نواسے داماد بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو ہمارے نبی کی نواسی ہے، حضرت کلثوم، ام کلثوم۔ آگے چل کر حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا تھا۔ تو ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی سے دو رشتہ داریاں ہو گئے، ایک سسرے ہونے کا اور دوسرے نواسے داماد ہونے کا۔ اور ان سب سے بڑھ کر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میں ہر صحابی اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے دین میں آئے، لیکن حضرت عمر فاروق وہ ہستی تھی جن کو ہمارے نبی نے راتوں میں رو کر اللہ سے مانگا، راتوں میں رو کر اللہ سے مانگا کہ اے اللہ اگر عمر مسلمان ہو جائے تو اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کی برکت سے، حضرت عمر فاروق کی برکت سے اسلام کو ایسا چمکایا کہ حضرت عمر فاروق جب تک نبی دنیا میں تھے اس وقت بھی، جب نبی دنیا سے چلے گئے اور زمانہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اس وقت بھی، اور جب حضرت عمر فاروق 10 سال 6 مہینے مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ رہے اس وقت بھی، اور حضرت عمر فاروق کے دنیا سے جا کر آج 1425 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا، 30 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا، آج بھی سیدنا عمر فاروق کے نام سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی سربلندی ہے، اسلام کا نام روشن ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ اس وقت یورپ کے اندر، ویسٹرن ممالک کے اندر جتنا وہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہاں کا قانون ہے، وہ سارا کا سارا قانون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانسٹیٹیوشن کی چیٹنگ ہے۔ میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آج جن ممالک کی روشنی لینے کے لیے لوگ دنیا سے دوڑے دوڑے جاتے ہیں وہاں اگر ان کو روشنی مل رہی ہے اور وہ دنیا والوں کو جینے کا انداز، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اگر بتا رہے ہیں تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہاں ان کو روشنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 10 سال 6 مہینے کی دور خلافت کی روشنی سے مل رہی ہے۔ آپ کی تلنگانہ گورنمنٹ نے جو قانون بنائے، کیا کیا بنائے؟ پینشن، یہ پینشن کا سسٹم سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کیا۔ یہ ڈیلیوری ہونے والی بچیوں کے واسطے آپ کی تلنگانہ گورنمنٹ نے جو قانون دیا، جو وہ کٹ دیا جاتا ہے KCR کٹ، یہ سب سے پہلے اس کو لانچ کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے پولیس کا سسٹم سیدنا عمر فاروق نے دیا۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے پختہ سڑکیں، روڈ لائن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا۔
آج پوری دنیا کے اندر ایگریکلچر فیلڈ کے اندر، زراعت کی لائن کے اندر جو آپ کو نیا نیا ڈیولپمنٹ دکھ رہا ہے، ایگریکلچر فیلڈ کے سب سے پہلے بانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے پہلے کسی گورنمنٹ کے اندر شعبے زراعت یا ایگریکلچر کا کوئی ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا کوئی وزارت، کوئی منسٹری یا کوئی شعبہ نہیں ہوتا تھا۔ اس شعبے کو سب سے پہلے دنیا میں گورنمنٹ لیول پر متعارف کروانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اس سے پہلے بھی تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو امپلیمنٹیشن آیا، جو نئے چیزیں آئی، یونیفارم آیا، سیلریز دی جانے آئی، یا ریٹائرڈ فوجیوں کو تنخواہیں پینشن دینے کا جو سسٹم آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے شروع کیا۔ دنیا کے اندر پہلے لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے اور ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنمنٹ سنبھالی، خلیفہ بنے، تو آپ نے اعلان کیا کہ ہمارے جتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو ہر مہینہ وظیفہ دینا چاہیے۔ تو ان کے جو خازن تھے، ان کی جو ٹیم تھی فائنانس منسٹری کی، انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ہم ان کو پینشن دیں گے، وظیفہ دیں گے، تو پھر ہماری گورنمنٹ کے اوپر اتنا بجٹ بھاری پڑے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب تک وہ جوان ہو ہم ان کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں، اپنی سرحدوں کو آگے بڑھائیں، اور جب وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کو بستر پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ آج کے بعد ہر فوجی کو پینشن دیا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق نے شروع کیا ہو۔ ایسے بہت سارے، ایک لمبا کانسٹیٹیوشن ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ ان کا کانسٹیٹیوشن تو قرآن اور حدیث ہی تھا، لیکن نئی چیزیں، نئے امینڈمنٹ جو ہوئے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئے۔ اور آج دنیا کو روشنی بانٹنے والے ترقی یافتہ ویسٹرن کنٹریز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانسٹیٹیوشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ حیرت کریں گے، آج دنیا کے ترقی یافتہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں کا پرائم منسٹر سائیکل کے اوپر پارلیمنٹ کو آتا ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ اس کے پیچھے نہیں ہوتا، اور وہ اپنے گھر کے اندر رہتا ہے۔ یہاں یہ بھی انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل ماری۔ سیدنا عمر فاروق 3 بر اعظم 22 لاکھ مربع میل کی زمین کے ایک لوتے بادشاہ تھے، اور ان کی بادشاہت کے اندر دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں، قیصر و کسریٰ کا نام و نشان، جہاں ہزاروں سالوں سے بادشاہت چل رہی تھی، ان کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹ گیا۔ ایسا عمر فاروق کوئی باڈی گارڈ مینٹین نہیں کرتا تھا، کوئی پروٹوکول مینٹین نہیں کرتا تھا۔ سادگی کی زندگی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کسی شاعر نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو، ان کے کردار کو اور ان کی کارگزاریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا، تقاضا ہے پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھی جن کی خلافت کے اندر، جن کی امارت میں، جن کی بادشاہت میں اسلام کا بھی بول بالا تھا، اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کا بھی بول بالا تھا۔ اگر آج آپ کا یہ ملک بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر آ جائے تو اس ملک کی غریبی کب کے ہی ختم ہو جائے۔ کتنے لاکھوں لاکھ کروڑ روپے اس ملک کے اوپر قرضہ ہے، اور اس ملک میں رہنے والا کونسلر سے لے کر گلی کے لیڈر سے لے کر دلی کے لیڈر تک ٹیکس پیئر کے پیسوں پر، آپ کے ٹیکسز پر کیسی زندگی جیتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ حیرت کریں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ آپ بس آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو خواب ہے۔ یہاں جو گھوٹالے ہوتے ہیں، ایک منسٹری کے اندر لاکھوں کروڑوں کی، ہزاروں لاکھ کروڑ کی جو گھوٹالے چلتے ہیں، آپ حیرت کریں گے۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قانون آ جائے
چائنا والوں نے ان کے قانون کو فالو کیا. چائنا کے اندر وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے، وہاں کا جو یعنی صدر جو ہوتا ہے چائنا کا، راشٹرپتی، اس کے بعد وہاں سب سے بڑی منسٹری ریلوے منسٹری ہوتی ہے. ابھی چند سال پہلے جب وہاں نئی گورنمنٹ بنی، وہاں کی ریلوے منسٹری کے اندر جو منسٹر تھا، یعنی ایک معنی میں چائنا کا سیکنڈ پاورفل پرسن، دوسرا پاورفل آدمی، اس کے بارے میں جب یہ پتا چل گیا کہ اس نے گھوٹالہ کیا، رشوت لیا اور اس نے اپنی منسٹری کے اندر مال کی، گول مال کیا، تو اس کو سیدھا لے جا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. یہ اسلامک قانون ہے. چوری کرنے والے، لوٹنے والے، غبن کرنے والے، ڈکیتی کرنے والوں اور قوم کے پیسوں کو ہڑپنے والوں کو سزا دی جائے. اسی لیے جب یہ ملک آزاد ہوا، نیا کانسٹیٹیوشن بننے کی باتیں چلنے لگی، تو ہمارے اس ملک کے راشٹرپتی مہاتما گاندھی جی نے ولبھ بھائی پٹیل اور جواہر لال نہرو کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کانسٹیٹیوشن کیسا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ابو بکر اور عمر کو فالو کر کر اپنی حکومت بناؤ گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. گاندھی جی پڑھے لکھے آدمی تھے. گاندھی جی ایک اچھے خاصے ریسرچ اسکالر تھے اور اچھے خاصے لائر تھے، بیرسٹر تھے، وہ اچھے خاصے وکیل تھے، پریکٹس تھی ان کی. اسلامک شریعہ کے اوپر، اسلامک لا کے اوپر گاندھی جی کو اچھا خاصا کمائنڈ تھا. انہوں نے اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کیا ہوا تھا. اسی لیے انہوں نے اپنے جونیئروں کو، اپنے شاگردوں کو، ولبھ بھائی پٹیل، نہرو جی اور ان کی کیبنٹ کو مشورہ دیا تھا گاندھی جی نے کہ آزاد بھارت کے اندر اگر عمر فاروق اور ابو بکر کے کانسٹیٹیوشن کو لاگو کر دیا جائے تو بڑی اچھی حکومت تم حکومت چلا سکتے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو. تو بہرحال مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے اپنے بڑوں کے اوپر. یہ آپ کے اندر سیدنا عمر فاروق جیسی ایسی ہستی گزری ہے. آج بھی آج دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں ان کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر فخر کرتی. نہ صرف یہ کہ فخر کرتی ہے، اسلاموفوبیا بنائے ہوئے قانون میں. آج دیکھا آپ نے فرانس میں قرآن جلایا جا رہا ہے، سوڈان میں قرآن جلایا جا رہا ہے، نبی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں. جن لوگوں کی رگوں کو اگر کاٹے تو اسلام کی دشمنی نکلے گی. آج ان ملکوں کے قانون کے اندر بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کی چیٹنگ ملے گی آپ کو. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو پڑھنا چاہیے، نوجوانوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے. آپ کے بڑوں نے دنیا کو کیا کچھ دیا، آپ کو سیکھنا چاہیے تاکہ آپ بھی آگے چل کر دنیا کو کچھ دینے والے بنے. دنیا دینے والوں کی قدر کرتی ہے، لینے والے بھکاریوں کی، فقیروں کی کہیں کوئی قدر نہیں ہوتی. تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کے مہینے کی عظمت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں. اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے عظمتیں بڑھنا ہوتا تو محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ نہ کسی کی موت سے اس کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے سے عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے دن ایک جیسے رکھے ہیں اور سارے دن اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے ہے. لوگ دنیا کا دستور ہے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، تاریخیں بدلیں گی، دن بدلیں گے، مہینے بدلیں گے. کسی کے آنے جانے سے تاریخوں میں، دنوں میں، مہینوں میں کوئی کمی یا کوئی زیادتی نہیں آتی. محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو کچھ بدعات، خرافات چل پڑی ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات اور نبی کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو شریعت مطہرہ پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.